بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات بڑی شان والی ہے۔ اس رات میں اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس رات خاص طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 راتوں کے بارے میں کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ان میں ایک شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے، اس میں ضرور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ المبارکت یعنی برکت والی رات، لیلۃ البراءت نجات والی رات، لیلۃ الصق دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمت رحمت والی رات، لیلۃ القسمت تقسیم والی رات، لیلۃ التکفیر گناہوں کو مٹانے والی رات، لیلۃ الاجابت قبولیت کی رات۔ شب برات میں اللہ پاک بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے: بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ عرفہ کی رات اذان فجر تک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات ایک منادی پکارتا ہے، اے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، اے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو بھی کوئی حاجت طلب کرتا ہے اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں۔ فرشتوں کی عید براءت کی رات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر کی رات، یہ فرشتوں کے لیے عید اور مسرت کی رات ہوتی ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے، شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا اور قاتل کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے جسے چاہے، سوائے مشرک اور عداوت رکھنے والوں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا اور چغل خور، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والا، کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور شب برات میں سجدے کتنے طویل کیا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے حضور کھڑے ہوئے، اتنا طویل سجدہ کیا مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ کے رسول کی روح قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کھڑی ہوئی اور اللہ کے رسول کے انگوٹھے کو ہلایا اور پھر سرکار کے انگوٹھے میں جب حرکت پیدا ہوئی اور حضور نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اے عائشہ کیا تمہارا یہ گمان تھا میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ میں نے عرض کیا نبی اللہ خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا کہیں آپ کی روح قبض تو نہیں کر لی گئی۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا اے عائشہ جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی جانے۔ حضور نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ شب برات سے ہی متعلق ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے ہمارے پیارے آقا شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں نے پایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ حدیث طیبہ سے انہی روایت سے ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول شب برات اپنے گھر میں بھی حضور عبادت کا اہتمام فرماتے اور سرکار مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے اور حضور قبرستان بھی تشریف لے جاتے تھے۔ تو ان راتوں میں گھروں میں مساجد میں ضرور عبادت کا اہتمام کیجیے اور قبرستان بھی ضرور تشریف لے جائیں۔